السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہی پتہ چلا کہ پکے اہل حدیث ہیں، یعنی آمین کی آواز گونجنی چاہیے اتنی بھی، تو ایسا لگا کہ واقعی میں آپ ہیں، دمدار ہیں اور رغبت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں برق نفرت سے آبادیاں جل گئیں گلستہ اس طرح نظر آتش ہوا گلستہ اس
اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ بہترین موقع عنایت کیا۔ بعدہ میں یہاں کے تمام انتظامیہ منتظمین کا، جوانوں کا، بزرگوں کا، سارے لوگوں کا جن کا جس بھی طرح سے تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے تعاون کو قبول فرمائے، آمین۔ موضوع جس کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کی آغاز کی جائے، ڈاکٹر عبداللہ فیصل ہمارے بڑے ہی عزیز اور محترم ہیں۔ یقیناً جو میں بیان کروں گا، سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، آپ نے ساری باتیں دو ٹوک جملوں میں کہہ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ جب کتاب و سنت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ تخلیق انسانی کے، یعنی اس دنیا میں انسان کے وجود کے 4 طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ کار، ماں باپ کوئی نہ ہو۔ جیسے بول سکتے ہیں، ارے بھائی ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے انتظام کیا، کھائے پیے تو بولنے میں کہہ بھی سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں کہ ماں باپ کوئی نہ ہو۔ جیسے ارے بولیے تھوڑا سا، ہاں، آدم علیہ السلام۔ دیکھیے جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک مزہ نہیں آئے گا، اور بات یہاں پر اچھے اور خراب کی نہیں بلکہ بات کتاب و سنت کی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ پہلا طریقہ کار ماں باپ کوئی نہ ہو۔ جیسے آدم، پیچھے سے آواز آنی چاہیے، آدم علیہ السلام، آپ سمجھ میں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ باپ ہو ماں نہ ہو۔ جیسے حوا علیہ السلام۔ تیسرا یہ ہے کہ ماں ہو باپ نہ ہو۔ جیسے ماشاءاللہ پوچھے۔ اس کے بعد چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہو۔ جیسے ارے بولو، جیسے ہمارا اور آپ کا وجود، یعنی ماں باپ کوئی نہ ہو، آدم علیہ السلام، باپ ہو ماں نہ ہو، حوا علیہ السلام، اور ماں ہو باپ نہ ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ماں اور باپ دونوں ہو، جیسے ہمارا اور آپ کا وجود۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو آگے سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام کیا ہے؟ بولو اللہ والو، ارے بولیے، نکاح۔ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کا معنی ہی ہے ملانا۔ اچھا،
نکاح کے ذریعے سے اس کائنات میں، اس جہان میں، اس دنیا میں رشتوں کا بولو وجود ہے، رشتے داریاں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے جو قرآن کے اندر بیان کیا ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں ذرا غور کر لینا، پڑھ لینا، سمجھ لینا ان باتوں کو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اب جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ نبی جب اس دنیا سے گئے، اس کائنات سے گئے، آپ کے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہ اے میرے حبیب، آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اسلام کو میں نے پسند فرما لیا۔ یعنی قرآن کے بیان سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی نبی اکرم وہ ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جس نبی نے استنجا کرنا بھی بدلایا، جس نبی نے پیشاب پیخانہ بھی بدلایا، جس نبی نے تمام طریقے کار ہمیں بدلا کر کے گئے۔ اب سوال یہیں پر کھڑا کرتا ہوں، ایمان والوں کیا وہ میرے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا طریقہ نہیں بتلایا؟ بتاؤ، نہیں بتلایا؟ ارے بولو اللہ والو، بتلایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دو کتنا ہوتا ہے؟ بولو 4، لیکن ہم کہا 5۔ کہا ہم کہا 5، 2 4 نصاب صحیح ہے، لیکن ہم کہا 5۔ کہا ہے جب تہار بدیا مانب تب نا، اچھا نہیں تو ہمارا 5 ہی رہے۔ یعنی ہمارا پورا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم کے ان اصولوں کو مانتے ہیں جو ہمارا فائدہ ہو۔ جیسے لڑکا ہمارا ہے اور لڑکی کسی کی ہے تو اس میں اب آنے دیجئے۔ ابھی میں آگے بات کو چھیڑتا ہوں، اب آپ سیریل سمجھتے چلیے اور پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتلائی ہے، تو نکاح بھی بتلایا ہے، لیکن ہم اس کی خلاف ورزیاں کرتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آئیے جوانوں کے تعلق سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک پڑھ لیں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معاشر الشباب، دیکھو، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں تم کیا کرو، اگر تم
کی امی. اب لٹن کہوں گا کسی چیز سے کہ انہوں نے بچپن میں بڑے لاڈ و پیار کیا تھا اور وہی نام اب بابو کی شادی ہے نا اس کے لیے جو ہے رشتہ دیکھنا ہے نا تو چاہے عبداللہ ہو لیکن لٹن ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہی نام پیارا زبان پر ہے. ہاں لٹن کے ابو سے کہہ رہی ہے کہ چلنا ہے. اب کہاں چلنا ہے؟ رشتہ دیکھنے کے لیے. اور حدیث پاک خطاب کر رہی ہے یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی جماعت. لوگوں کو نہیں کہا گیا، عورتوں کو نہیں کہا گیا، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہے شادی جب کرنا ہو تو دیکھنے کون جائے؟ ہم کو بولو، ارے بولو، ہاں کون جائے؟ ہاں لڑکا جائے. یہ اولین ترجیحات ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایک بار لٹن کی امی گئی، پھر لٹن کے خالہ گئی، پھر لٹن کی بہن گئی، پھر لٹن کی پھوپھی گئی، پھر پوری کی پوری ٹولی گئی. بتاؤ بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ، بیٹی کو اب جہیز میں کیا دے غریب باپ. رشتے تلاش کرنے میں گھر بار بک گئے. اے مسلمانوں ایمان والوں، اب بتاؤ ایک آدمی کے گھر پر، ایک بیٹی کے گھر پر تم جاتے ہو اور ایک نہیں دو نہیں دسیوں جاتے ہو اور دسیوں بار جاتے ہو، پھر اس کے بعد رشتہ طے تمام ہوتا ہے. وہ بھی نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بتاؤ اس کی ماں سے اس بیٹی کے ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس بیٹی کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس بیٹی کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی. یعنی چکن چلی کھایا، مرغا فرائی کھائے اور تمام کے تمام آئٹم سے کھائے، آئٹم نہیں بلکہ آئٹم سے کھائے. قیمہ کھایا، پلاؤ کھایا، پھر بھی باپ یہ کلیجے میں شکوہ لے کر کے، یہ ڈر لے کر کے بیٹھا ہے کہ کہیں آنے والی یہ مائیں بہنیں، یہ بیٹیاں کہیں ہمارے کھانوں میں عیب نہ لگا دے اور اسی وجہ سے ہمارا رشتہ کینسل ہو جائے. ہماری بیٹی کو لوگ جو ہے تردید کر دے، ہماری بیٹی کو قبول نہ کرے. دھک دھک کرتا ہے آخری دم تک، جب تک کہ جو ہے معاملہ فائنل نہ ہو جائے. بتاؤ ایمان والوں، یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ نہیں ہے. آج آپ کہتے ہو کہ غیر ہم پر ظلم کر رہے ہیں. بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ ارے بولو، ہم سے ہے کوئی ظالم؟ نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا ظلم ہے کہ پوری زندگی کا سرمایہ ابھی جو ہے منہ دکھائی میں جا رہا ہے، منگنی میں جا رہا ہے. رشتہ ابھی ہوا نہیں، باقی تو بعد میں تو طے تمام ہوگا. اور کیا کیا بتایا جائے. بمبئی کا 10 سالہ تجربہ ہے میرا، اور یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں تاجے عیش لینے والوں کا. اگر میں کہوں گا برے لگیں گے تو معاف کیجیے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، گرچہ اس کرسی سے بول رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے زیادہ جانکار ہوں، لیکن آپ مجھ سے جانکار ہیں. لیکن یہ حق بنتا ہے کہ آپ تک صحیح تعلیمات کو پہنچایا جائے. بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے. یہاں کتنے کیٹرز کی دکان ہوں گے پتا ہے آپ کو؟ بہت سارے کیٹرز کے دکان ہوں گے. باقاعدہ رشتے دیکھنے سے پہلے یہ عورتیں، یہی عورتیں، یہی عورت جو جا رہی ہے، یہی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پہلے آئٹمز کو ذرا ہم نے دیہاتی میں چکھاؤ ہے نا، دیہاتی میں ذرا چکھاؤ. تو پہلے اب مجبوری ہے نا، آنے والے ہیں، وہ سنڈے کا دن رہتا ہے. اب یہاں شاید جمعہ ہے، سنڈے کے دن آئیں گے 2 بجے کے بعد یا رات کے 8 بجے کے بعد 11 بجے تک چلے گا، 2 بجے تک پروگرام چلے گا. تو بیر کیف جو ہے وہ آئٹم سکھاؤ. کرلا میں ایک سیٹ صاحب، نام نہیں بتاؤں گا، یہ بتانا جو ہے غلط ہے، کہ جو ہے ایک سیٹ صاحب کے یہاں لوگ دیکھنے آئے تھے تو وہ دسیوں کیٹرز کی دکان کی سارے
चिकन चिल्ली, मुर्गा फ्राई, कीमा फ्राई, सारी आइटम्स को चखवाया पहले और दसियों कैटर्स फेल हो गए। बताओ, दसियों कैटर्स फेल हो गए खाना बनाने वाले। तो बताओ, जब ऐसे लोग लड़की देखने आएंगे तो पास करेंगे? बोलो, करेंगे? जब खाना बनाने वाले दसियों लोग फेल हो चुके हैं तो ऐसी औरतें, ऐसे लोग जब आएंगे आपकी बेटी को देखने के लिए, रिश्ते के लिए, तो बताओ कहीं अल्लाह वालों रिश्ता तय होगा? ये पक्का है कि नहीं तय होगा? और जब मसला है तो मैंने कहा ये रिश्ता बिल्कुल जो है तय नहीं होगा, चाहे आप लाख मरो अपनाओ, लाख उन्हें चुकाओ, कुछ नहीं होगा। ये हाल है, ये हाल है उम्मत मुसलमान का, ये हाल है हमारा और आपका। अरे अगर आपके घर की बात बयान करूंगा तो हो सकता हो मुझ पर उंगलियां उठे, लेकिन याद कर लो, आप खुद ही देख ले अंदाजे तगाफुल अपना, आप खुद ही देख ले अंदाजे तगाफुल अपना। अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। इसीलिए ईमान वालों, जालिम वो नहीं है जो इक्तिदार पर बैठा है, अरे जालिम हम हैं कि जो हम मुसलमान होने के साथ साथ हम अपने पर जुल्म कर रहे हैं। ईमान वालों, कहां जाओगे? अल्लाह वालों, किस दर पे जाओगे? कैसे नजात मिलेगी? इसीलिए ईमान वालों जरा गौर करना। अगर मेरी माँ और बहनें जाती हैं देखने, तो देखने जाने से पहले ये नीयत होनी चाहिए कि हम बेटी को पास करेंगे। एक जगह जानते हो क्या देखने गए मालूम है? देखा, लड़की को केला खिला के दिखा रहे थे। सच्चा वाकया भाई, यही औरतें आई होंगी मेरी माँ और बहनें, केला खिला के दिखा रहे। अब लड़की है बेचारी, दसियों औरत हो किसी और घर की, अब वो कहां तरबियत पाई है इस तरह की। अब वो केला बेचारी बोले खाओ खाओ, नहीं खाई या थोड़ा सा खाई। बोली कहा हो लड़कन की अम्मा, कहा देख के आई। लड़कन की अम्मू बहू किसी काम की नहीं होती है ना, उसको केला खाने का ही सलीका नहीं है। बताओ ईमान वालों, हंसो मत, अपने दिलों का, अपने ईमान का जायजा लो। इन नमाज पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिल सकती है, सदका व खैरात कर लेने से जन्नत नहीं मिल सकती है। इसीलिए तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालों, तुम किसी का माल बातिल तरीके से मत खाओ, मत खाओ। सिर्फ कांटा मार लेना ये बातिल नहीं है, सिर्फ चोरी कर लेना ये बातिल नहीं है। यानी किसी बहन बेटी के घर जाकर के नाजायज तरीके से बारात के रूप में और सगाई के रूप में, मंगनी के रूप में खाना खाना, ये भी बातिल है, ये भी गलत है ईमान वालों। इसीलिए कहा गया कि जब जाए तो लड़का भी साथ में होना चाहिए। चलिए ठीक है, माशरे और समाज के हिसाब से कुछ गुंजाइशें है, लेकिन जो है क्या नाम है, लड़का साथ होना चाहिए, लेकिन सबसे आखिर में, और आखिर क्या, बाबू की बारी आती ही नहीं। अच्छा, ये माए और बहनें अपना जैसे गए देखे तो कैसा है, जरा देहाती में सुनो। हमारे यहाँ सब देहाती, सभी यूपी के लोग हैं, यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। अपना कैसे है, जैसे जैसे रोटी के, बोलो अरे बताओ, रोटी के तावा। हाँ, देख लो तो सुबह से शाम तक खाना न खाया जाए। और भूख कैसी रही है, बोलो बोलो, कैसी भूख रही है? हाँ, वो चांद तारा ढूंढ रही है, ये हाल है। और इतना ही नहीं, तो निजाम बदल चुका है। पहले बाप दादा के जमाने का हाल कुछ और था, कुछ और हुआ। अब मामला ये है कि ये ब्यूटी पार्लर, क्या अंग्रेजी में कमजोर है, पार्लर, हाँ, अच्छा, ये भी मसला ये है, ये जहां भी कहीं बोला जाता है, ये उर्दू में नहीं, देहाती में नहीं है, ब्यूटी पार्लर ही बोला जाता है। आप भावों को उखाड़ करके, चेहरों के बालों को उखाड़ करके, और जो है क्या नाम है, और तमाम तरह के जो नाजायज तरीके हैं, ऐसा किया जाता खूबसूरती के लिए। किसको बोलो? खूबसूरती के लिए। और दूसरे ही दिन जो है क्या हो जाता है, डॉक्टर साहब इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? इन्फेक्शन। हाँ, अब
سے مہنگا مہنگا بولو مہنگا نہیں سمجھ پائے مہنگا ہو ہاں پارلر تو ہے ہی ہے وہ تو ہو گیا سندرتا اب پیش کرنا ہے ہاں ہوٹل کیا لاج لاج ہو اچھا اس میں بھی الگ الگ کوالٹی ہے ہر انسان دیکھیے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا سے اچھا کروں کون نہیں چاہتا ہر ایک چاہتا لیکن پھر بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اگر کہیں یہاں کم والا ہوگا کوئی ہوٹل جو ہے یا کوئی لاج اور اس میں دکھایا گیا یہ تو یار ہم لوگ ایسے ہیں اپ ٹو کیا اپ ٹو ارے بولیے نا ارے بولو نہیں سمجھنا ہے انگریزی نہیں سمجھ بھائی انگریزی سب جانتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں اور ہمارے سامنے گستاخی رشتہ کینسل اللہ اکبر یہ معاملہ ہے اے ایمان والو اللہ والو کہاں جاؤ گے آؤ زیادہ نہ کہتے ہوئے کیونکہ زیادہ پورے دوں گا تو گھاؤ پڑے گا درد زیادہ ہوگی تکلیفیں ہوں گی پھر بوچھار میرے اوپر ہونے لگے گی اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا کیا بیان کیا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دوسرا پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا کسی دیندار گھرانے کا پیغام آ جائے تو تم کیا کرو جس کے اخلاق سے جس کے دین سے تم واقف ہو واقفیت تم رکھتے ہو جانتے ہو تو کیا کرو شادیاں کر لیا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد کر لو مسلمانوں ایمان والوں اس روئے زمین پر فتنہ پیدا ہوگا اس روئے زمین پر برائیاں عام ہو جائیں گی تو آج کیا ہے وہی ہے دو چار نہیں دو پانچ مانیں گے نہیں وہ کیسے پیارے نبی نے کہا جس کے اخلاق سے جس کے دین سے تم واقف ہو جانتے ہو اگر ایسے رشتے داریاں تمہارے پاس آئے تو فوراً کیا کرو قبول کر لو کیا کرو قبول کر لو اگر نہیں کرو گے تو اس روئے زمین پر کیا ہو جائے گا فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا اور آج دیکھیے شادی بولو شادی مہنگی ہے اور زنا بولو اللہ والو آسان ہے نہیں آپ کو پتا نہیں ارے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں شادیاں مہنگی ہے اور زنا آسان ہے شادی 50 لاکھ کی ہے اور زنا 500,000 روپیوں میں بھی ہوتا ہے ایمان والو جب ہم ایسا نہیں کریں گے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو یہ روئے زمین پوری کراہے گی اور آج دیکھو گھر گھر کراہ رہا ہے گھر گھر کی کہانی ہے پہلے ایک سیریل آتا تھا خوب دیکھتی تھی یہی مائیں بہنیں کہانی بولو گھر گھر کی اب معاملہ یہ ہے کہ رشتوں کا نام ملنا گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے اب یہ آج کا سیریل بن چکا ہے ایمان والو اسی لیے ہمیں کیا دیکھنا ہوگا بولو کیا دیکھنا ہوگا رشتے کے لیے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ارے بھائی اگر لے لیے ہو یا لینے والے ہو تو کون روک پائے گا اگر آپ اندر سے لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کام ہے بتا دینا اللہ ہو سکتا ہو کسی ایک کو اور یہ مرد جو ہے کم لیکن یہ عورتیں انشاءاللہ زیادہ عمل کریں گی ان باتوں پر گرچہ وہ عیب نکالتی ہے گرچہ ان معاملوں میں زیادہ متحرک ہے لیکن عورتیں زیادہ عمل کریں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی مردوں کے بالمقابل اور یاد کر لے کہ عورت چاہے تو گھر بن سکتا ہے یہ عورت چاہے تو گھر بگڑ سکتا ہے یہ عورت چاہے سماج اور معاشرہ اچھا بن سکتا ہے یہ عورت چاہے تو مولوی صاحب کی جبہ و دستار بھی اتر سکتی ہے یاد کر لو اسی لیے تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آمین کی آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے لیے کیا بڑی اچھی بات. اور جس کی بیوی ہمارے اول ننگی مت سمجھیے گا, ننگی جو بولو شیخ صاحب تو باہر بڑی صفائی دے رہے لیکن اندر بلی سے بھی زیادہ, یعنی بلی تو چھوڑیے اتنا کرتے ہیں کہ کیا بیان کیا جائے. اسی پر ایک بات بیان کر دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو مولوی صاحب کا کھانا آتا تھا گھر پہ, یہاں پتا نہیں کیسے. تو ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنے گھر سے کھانا بھیجائیے مولوی صاحب لوگوں کا, امام صاحب لوگوں کا. تو ڈاکٹر نے جانتے ہو کیا کہا, میری بیوی اور مولوی کو کھانا بنا کے کھلائے. تو ہم لوگوں نے کہا ذرا پتا کرو کہیں وہ پاپ خود تو نہیں کھاتا ہے. پتا یہ چلا کہ وہ بیچارہ خود ہی بیرن کی مار کھاتا ہے, شام میں کھانا نہیں پاتا. تو اس کو کہہ دینا چاہیے مولوی صاحب میں ہی مصیبتوں کا مارا ہوں, ارے میں ہی پریشانیوں کا مارا ہوں, تو آپ کو کہاں سے دوں گا. لیکن یہ لائف اسٹائل ہے لوگوں کی جو بیان کر رہے ہیں. تو بغیر کیف یہ خواتین ان کو چاہیے کہ کیا کریں, ہمیں مردوں کو چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دیں. ایک صحابی رسول ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے عمر فاروق, پوری دنیا پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں. سیدنا عمر فاروق جو وقت کا بادشاہ ہو, جو وقت کا حکمراں ہو, اس کی کیفیت تو ذرا دیکھیے. سن لو میری ماں اور بہنوں, رات میں اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے چل رہے تھے, گشت کر رہے تھے. اتنے میں ایک گھر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کیا؟ دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہہ رہی ہے ماں عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. کہا یہاں کون سا عمر ہے جو یہ دیکھنے آتا ہے کہ تم جو ہے دودھ میں پانی ملا رہے ہو. اچھا, پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے اور آج کے لوگ کیا کرتے ہیں, پانی میں دودھ ملاتے ہیں. یعنی کچھ بھی چیز بچا نہیں ہے, ڈپلیکیٹ ہوتا ہے, ایک بالکل انتہائی درجے کا ڈپلیکیٹ. تو جب اس نے یہ کہا کہ اماں عمر نے منع کیا ہے, تو ماں نے کہا کہاں یہ عمر دیکھنے آتے ہیں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے تو کہا کہ ارے عمر دیکھے یا نہ دیکھے, ارے ہم سب کرب, عمر کرب کیا ہے دیکھ رہا ہے. اماں حضرت عمر نے سنا ان واقعات کو. صبح ہوئی تو جھوپڑی والی خاتون کی بیٹی سے اب جو ہے اپنے لڑکے عاصم کا نکاح پیغام بھیجا اور نکاح کروایا. بولو اللہ والو ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھ کر کے بولو کرو گے, کیا دیکھ کے کرو گے, بولو اللہ والو, بولو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں چندہ نہیں لینے آیا ہوں کہ میں کچھ ہارڈ بول دوں گا تو چندہ نہیں دو. اب سب نئی دنیا بھائی, ہم لوگ نئی نسل کے لوگ ہیں, کمانے کے لیے ہم بھی میڈیکل ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ ان کو جب تک دھوکا نہ جائے, برابر کی ان کی حالات کا جائزہ نہ لیا جائے, تب تک یہ قوم حرام کھانے والی سدھرے گی نہیں ایمانداروں. اسی لیے ہمیں تمہارے پیسوں سے واسطہ نہیں ہے, تمہاری ان باتوں سے واسطہ نہیں ہے. یہ وقت جتنا ہے ہم آپ کو صحیح بات پہنچا کر کے جانا چاہتے ہیں. بولو اللہ والو, ہم اپنے بچوں کی شادیاں یا بچیوں کی شادیاں کیا دیکھ کر کریں گے, بولو. اور اگر یہ نہیں دیکھ کر کے کرو گے تو ایک کمیڈی آیا تھا کہ پہلے دن دلہا بولتا ہے, کیا ہے, لڑکا بولتا ہے, اور دوسرے دن بولو, ارے بولو لڑکی بولتی ہے, اور تیسرے دن لڑکا اور لڑکی ایسے بولتے ہیں کہ پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یعنی وہ لڑکی بولتی ہے میری ماں نے, میرے باپ نے انووا گاڑی دیا ہے. ایک آدمی ہے اس کو جہیز میں انووا ملا تھا. کیا انووا, ارٹیگا, پتہ نہیں کون کون سا ارٹیگا اور ارٹیگا ہے. ارے بھائی وہ تو آتا ہے, وہ تو جو جس کو ملے وہی جانتا ہے. یہ ہمیں کون پوچھے گا
اور نند ہے اور لوگ ہیں. لڑکی بولی سنو میرے ابا کو جتنا پریشان تم لوگوں نے کیا ہے نا, میں اپنے باپ کے درد اپنے ماں کے آنسوؤں کو میں نے دیکھا ہے, اس لیے خبردار یہ گاڑی میری ہے, اس پہ گھر کا کوئی فرد اور نہیں چڑھ سکتا ہے. بہت اچھا کہا, بہت اچھا کہا. یہ معاملہ ہے. اب گھر والوں نے اس لڑکے کو لڑکی بھی الگ کر دیا. مولوی صاحب ذرا دعا کرو. کیا ہے مولوی صاحب ذرا دعا کرو, یہ ہماری بہو جو ہے نا یہ کیا نام ہے پورا گھر بگاڑتی ہے. اچھا اب رو رہا کر کے ایسا روتا ہے جیسے کہ یہ بیچارہ واقعی مصیبت کا مارا ہے. کہ مولوی صاحب کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں مولوی صاحب کہ بچہ جو 10 سال 15 سال میں نے پڑھایا اسے کام ڈاکٹر انجینئر مولوی صاحب بنایا ہے, وہ جو ہے کیا نام ہے اپنی بیوی کی بات نہ مانے. ارے مولوی صاحب یہ ہماری ساری پڑھائیا 15 سال کی بھلا کر کے اپنی عورت کو خالی مانتا ہے. ارے کم سے کم یہ ہماری باتوں کو تو یاد رکھتا. کہاں سے یاد کرے گا جب ہمارے بنیادیں خراب ہے, ہماری جڑیں خراب ہے. ہم نے دیکھا کسے ہے, ہم نے دیکھا اسے ہے کہ جنہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے, جن کے گھروں میں شریعت کی دھجیاں اڑائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے, اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو, تاکہ تم اس سے اطمینان حاصل کرو. ایمان والو, اللہ والو, اب ذرا غور کر لینا قرآن کی اس آیت پر اللہ نے کہا مودت بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا. مفسرین نے بیان فرمایا کہ مودت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی یعنی لڑکی لڑکا جوانی میں جو محبت اور الفت ہوتی ہے وہ مودت سے تعبیر کیا مفسرین نے. اور رحمت اسے کہتے ہیں کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے اور دوسرے کا میلان, دوسرے کی الفت ایک دوسرے کی طرف ہو, یعنی پورا پوری کی الفت ایک دوسرے کی طرف ہو, اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا. ایمان والو, اللہ والو, اب ذرا غور کرنا ان باتوں پر. آج ہمارے یہاں شادی کی زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا. کیوں جانتے ہیں؟ ایک کہاوت ہے کہ جو ہے بارات میں جہیز لینے والے لوگ جو ہے گئے تھے, جب لڑکا بیٹھتا ہے تو پہلے تو اس سے اوپر ہوتا رہا ہے نا, کہ جب تک جو ہے کیا نام ہے کچھ مل نہ جائے تو پہلے گھڑی چلت رہی اور ہیرو ہر پولیس سائیکل چلت رہی, یہ کچھ پہلے رہا. لیکن اب معاملہ کیا ہے, اب بتاؤ کیا ہے, آپ ہی لوگ بتاؤ کیا ہے. اب پہلے پہنچ جاتے 3 دن پہلے ہی پہنچ جاتا ہے. صوفہ ہوا, بیڈ ہوا, ساری کی ساری چیزیں پہنچ جایا کرتی ہیں. اب مولوی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں, پونا کے سیٹھ صاحب ہیں, مسجد میں نکاح. اب مولوی بیچارہ جو کچھ رہتا ہے مجبور بھی رہتا ہے, کچھ چندہ لیتے رہتے, کچھ غلط بول دے تو کہیں ایسا نہ ہو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں. یہی سب معاملہ. اللہ والو ڈرو اس اللہ سے, خوف آؤ اس پروردگار سے. ایمان والو ذرا غور کرنا, یہی ہمارے یہاں کے معاملات اور معمولات بن چکے ہیں. تو بہرکیف معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان غلط چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. اب آئیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں. تم
نصرانی خوبصورتی کو دیکھتے تھے، اور جو ہے یہ عربی لوگ، عرب کے لوگ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں. حسب و نسب آج ہمارے یہاں اگر رشتہ بھی مل رہا ہے تو سب سے بڑی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے فاؤنڈیشن؟ کیا ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ سب سے باؤنڈری بڑی کٹھن ہے. بولو اللہ والو، باؤنڈری بڑی کٹھن ہے. وہ تو بولو ہاں دلہا ہے، وہ دنیا ہے، وہ جو ہے فقیر ہے، میاں ہے. خان صاحب، چودھری صاحب، آئی فیمس ان جو ہے پورا شریف، یہ معاملہ ہے. تو ہم کیسے کریں گے؟ بولو اسلام میں ذات پات کا تصور ہے. اب آپ کہو کہ مولوی ہی لوگ پہلے نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ان رسموں کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے. آئیے مدینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شراب کے رسیا کے شراب بھی حرام نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. لوگ شراب کو بیچتے تھے، شراب کی جو ہے پیتے تھے، لیکن اتنے میں مدینہ کی گلیوں میں پکارنے والے نے پکار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. ایمان والو، آج کے دن سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اللہ اکبر. وہ شراب پینے والے، وہ شراب بیچنے والے، وہ شراب کے رسیات کیا کیے؟ شراب کو چھوڑ دیے. اور ہم کون بھائی صاحب؟ یہ تو ہماری عادت ہے. کیا؟ پینامہ پینا، سگریٹ پینا اور یہ تمام غلط چیزوں کا استعمال کرنا، یہ ہماری عادت ہے. تو ایسے ہی جہیز بھی ہے، یہ ہماری عادت ہے. اب جہیز جائز کیسے ہوتا ہے جانتے ہو؟ جہیز کا مطلب جانتے ہو؟ کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ تجہیز و تکفین. مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیا لاتے ہیں؟ بولو کفن لایا جاتا ہے، کفن دفن کیا جاتا ہے. اس کو تجہیز و تکفین. یعنی جو پتہ یہ چل رہا ہے جہیز لینے والا مردہ انسان ہے کہ جس مردہ محتاج ہوتا ہے اسے کفن دیا جائے، اسے جنازہ دیا جائے، اسے قبر میں اتارا جائے. ایسے ہی یہ حرام کھانے والا جہیز کے روپ میں بولو لمانو، بولو مر چکا ہے. کیا مر چکا؟ بولو مسلمانوں ایمان سے بولو ہم مر چکے ہیں. ارے بولو دل پہ ہاتھ رکھ کے مر چکے ہیں. ارے بولو مر چکے ہیں. اگر جہیز لیے تو جانو، بولو. ارے بولو بھائی، کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ارے بولیے آپ، کم سے کم بولیے، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. یعنی جہیز کا مطلب مردے کو جو کفن اور دفن دیا جائے، یعنی آدمی مر چکا ہے. ایسے ہی سماج اور معاشرے میں جہیز لینے والے کا عالم یہ ہے. بولو بولو بولو، مر چکا ہے. ہم تو زندہ ہے، ہم تو نبی کے شہدائی ہیں، ہم تو نبی اکرم کی سنتوں پر عمل کرنے والے. بولو انشاءاللہ کریں گے. زور سے بولے، پیچھے سے آمین کی آواز آنی چاہیے. بولو کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو توفیق دے. ایمان والو ذرا غور کر لینا. اب آئیے مہر پہ بھی گفتگو کر لی جائے، اور تھوڑی اور بات کر کے وقت ہو چکا، بات کو ختم کرتے ہیں. مہر پہ گفتگو کر لی جائے. مہر مہر نہیں، جاتے زیادہ پڑھے ہیں مجھے صاحب مہریہ اتنے. مہر اور مہر میں فرق ہے. مہر جو یہ آپ جو ہے اسٹیمپ لگاتے ہو نا جی ایس ٹی والا، آپ ٹھوکتے ہو اپنا لیبل، وہ مہر ہے. مہر کیا ہے؟ ارے 100 جو ہے 50 تولہ سونا ہے، 30 تولہ سونا. بتاؤ آپ کو اللہ نے دیا ہے اور دوسرے کو نہیں دیا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ ایمان والو کہاں جائے گا؟ اللہ والوں ذرا غور کر لینا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی
آیتیں قرآن کچھ یاد ہے وہی ایمان اس کو سکھلا دینا. چلو اللہ اکبر. وہ پیارے پیغمبر تھے. محبت کے اس نے دریا بہائے, محبت کے اس نے دریا بہائے, دلوں کا بھی چھینا جو سر لینے آئے, وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, جو خود کھائے جو اور جواہر لٹائے, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جسے نے اسے بھی دبا دی, وہ بجلی کا ڈرتا قیاس و اتحادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور یہ مثالی شادیاں ایسی شادیاں ہوئی ہیں پیارے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرے, نہ جہیز ہے نہ بارات ہے نہ کوئی تصور ہے. اور ایک ایسا پہلو ایک صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, شادیاں کر لیے ہیں, آپ کے کپڑے پر سردی کے نشان لگے ہیں. پیارے پیغمبر نے پوچھا اے عبد الرحمن یہ کیا لگا ہے؟ چنانچہ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. اے پیارے پیغمبر میں نے شادیاں کر لی ہے. آج پونا میں کوئی سیٹ صاحب ہو, کوئی رشتے دار ہو, اچھا یہ عورتیں جو ہے نا رشتے دار خالہ ہے نا اور بوا ہے نا اور کون ہے آپا ہے بڑی بہن ہے, اگر اس کو بھائی کی شادی میں نہ پوچھا جائے اور رشتے داروں کو نہ پوچھا جائے ہمارا کھائے بھی سو اپنا خیالت نہیں, دیکھو چپا چپا کہیں لندن کی شدیاں اللہ اکبر. لیکن دیکھو وہ آقا نامدار وہ مدنی مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس صاحب میں صحابہ ہے, صحابہ رسول نے شادی کر دی. پیارے پیغمبر نے پیارے پیغمبر کو بلایا نہیں اور پیارے پیغمبر کو پتا نہیں چلا. بتاؤ بارات کا تصور ہے اس میں نہیں ہے. ایمان والو جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ اچھا مودی صاحب تو بہت حلال اور حرام کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا, دیکھو جہیز دیا تھا. ارے اللہ کے بندے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بیٹیوں کو کیا کیا جائے, عورتوں کو وراثت میں بولو حصہ دیا جائے. ہم سب ڈاکو ہیں قسم خدا کی. حقوق اللہ وہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے, حقوق العباد وہ ہے کہ ہم نے اپنی پھوپھی کی, ہم نے اپنی بہن کی, ہم نے اپنی خالہ کی, ہم نے اپنے اور دیگر لوگوں کے حقوق کو مار کے بیٹھے ہیں. بتاؤ بخشے جاؤ گے؟ اللہ والو بولو بولو اللہ والو بخشے جاؤ گے؟ ارے بڑا مشکل کام ہے. جنت میں جا رہے ہوگے, قیامت کے دن بہن آئے گی, بیٹی آئے گی, دامن گیر ہو جائے گی. اللہ کیسا انصاف ہے, اللہ باپ کیسے جنت میں جا رہا ہے, اللہ بھائی کیسے جنت میں جا رہا ہے, اللہ یہ ہمارا باپ کیسے جنت میں جا رہا ہے. اس نے تو دنیا میں جو ہے میرے حق کو مارا تھا. بتاؤ جاؤ گے کہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا. وہ عدالت وہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایمان والو غور کرو, حق وراثت دو اور جہیز کا خاتمہ کرو, انشاءاللہ شادیاں آسان ہو جائیں گی. دو تین باتیں بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہو. یعنی آج ہمارے سماج اور معاشرے میں معاملہ یہ ہے, جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے اور لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے. کیا ہے بولو؟ لڑکا اگر داڑھی والا ہے تو یہ لڑکیاں کہتی ہیں سنو ایمان والو, اور یہی فتنے امتداد کے کالجز اور یونیورسٹی میں ڈگری لیتے لیتے بولو دوسری ڈگری آ جاتی ہے. بولو ایک ڈگری ہے جو
دعا کرو. اب اہل حدیثوں میں کچھ بھی تعویذ گنڈا یہ ساری چیزیں غلط ہی ہے اور یقیناً اہل حدیث میں یہ کتاب و سنت میں غلط ہے, لیکن ان کے ہاں سب جائز ہے. دعا کروایا اتنے تعویذ کی جو ہے اتنے معاملے, لیکن حل نہیں ہوئے. مولوی صاحب معاملہ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا تعلق کسی غیر مسلم لڑکے سے جو کالج میں پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ. مولوی صاحب ذرا دعا کرو کہاں سے ٹھیک ہوگا جب معاملہ غلط ہو چکا. آج وہی لڑکیاں یہ کہتی ہیں تعلیم والے کو نہیں چاہیے. بتاؤ میری ماں اور بہنوں, جس داڑھی کو محمد رسول اللہ کا نور کہا گیا ہو اور جس کائنات میں سب سے حسین چہرہ اگر کسی کا چہرہ تھا اور چہرہ ہے جو کہہ لیا جائے تو بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بولو آپ سے کوئی حسین تھا؟ بولو نہیں ہے. تو بتاؤ یہ انبیاء کی سنت, یہ پیارے نبی کی سنت, اور کہہ رہی ہے داڑھی والے سے نہیں ہوگا. آئیے دیکھیے ایک وہ لڑکی تھی, بس بہت ساری باتیں ہیں جو باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں سنیں, غور سے سنیں اور یاد کر لیں کہ کہتی ہیں مسلمان کے ساتھ نہیں جائیں گی لیکن کس کے ساتھ, غیر کے ساتھ جانا گوارا کر لیں گی. آئیے وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ام سلیم ہے. ام سلیم پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکی ہے. میری ماں اور بہنوں سنو, ابو طلحہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ آپ مجھ سے شادی کے قابل نہیں ہو, اگر شادی کے قابل بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بولو ہاں ایمان لے آؤ. اور آج کہتی ہیں کہ بس دل آئے, اب کیا کہوں اس سب باتوں کو, کہ دل آئے اس پہ تو کیا ہے, پری کیا چیز ہے, یہ معاملہ ہے اب وہی بھوت سوار ہے. بتاؤ ایمان والو, ام سلیم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم غیر ہو, اس لیے جب ایمان لاؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گے. اس لیے ایمان لانا ہے ان کا حق مہر قرار دیا گیا. آئیے ایک صحابی رسول, میری ماں بہنوں تمہارے لیے عبرت ہے, حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار ہے اور پیارے نبی کے پاس آتے ہیں. مرتبہ پیارے نبی نے کہا کہ اے جلیبیب تم شادی کرو. جلیبیب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں غریب ہوں, میرے پاس دھن دولت نہیں ہے, میں بڑا محتاج ہوں, اے اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اور پھر کہا پیارے نبی نے, پھر آپ نے وہی جواب دیا, پھر آپ نے وہی کہا, پھر آپ نے وہی جواب دیا. پھر چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا جلیبیب جاؤ کہاں جاؤ فلاں انصاری کے گھر پر اور ان سے کہو کہ محمد رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے. اس کے بعد تم کہنا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو, یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے. چنانچہ وہ صحابی رسول جلیبیب جاتے ہیں اور اس دروازے پر دستک دیتے ہیں اور آپ نکلتا ہے گھر سے. کہا کہ سلام علیکم, سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں محمد رسول اللہ نے سلام کہا ہے. یہ سننے کے بعد مارے خوشی کے پورے گھر والے اچھل پڑے کہ مدینے تاجدار نے ہمیں سلام بھجوایا, ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. چنانچہ کہا سنو آگے اور بھی کچھ کہا گیا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو ہے کہ تم اپنی بچی کا نکاح شادی میرے ساتھ کر دو. اللہ اکبر. باپ نے کہا میں گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں. بیٹی اور ماں یہ ساری بات اندر سے سن رہی تھی. آج ہمارے یہاں بھی سنتے ہیں نا, آپ کے یہاں کیا ہے, کچن ہے, بیڈ روم ہے 1 BH کا, تو آپ ہال میں آتے ہیں جب مہمان آتا ہے, لیکن لندن کی اماں کہاں رہتی ہے, وہیں کان لگائے رہتی ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ سنتی ہے پوری فلسفہ, پھر آپ سے پوچھتی ہے, اگر ذرا گڑبڑ کیا تو بولتے ہیں چھپا رہے ہو, ایسا نہیں ایسا کر, ہاں ایسا. ارے ہم پوری بتیا سنیں, ہم تار تو چلو تو نا, ہم تہار والی چلے نہ دے گئے. تو بیل کیف جو ہے سن رہی تھی, تو جلیبیب کی یہ باتیں باپ نے جو ہے ماں سے جب کہا تو ماں نے کہا کہ وہ جلیبیب
کیسے نہیں کروں گے. اللہ اکبر. میری بہنوں سنو, اگر بہن ہو تو ایسی ہو. اس عورت نے جب نہ کیا تو بیٹی نے کیا کہا جانتے ہو؟ کیا کہا کہ اماں ارے وہ جلیبی کو مت دیکھو, ارے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, ارے دیکھنا ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. یعنی محمد رسول اللہ کے فرمان کو دیکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمارے لیے, بولو بھلائی ہی ہوگی. تو شادیاں کر دی گئی. بعد میں پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے بڑا مالدار بنایا, بڑا غنی بنا دیا. ایمان والو بولو اللہ والو, ہم لوگ ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. اب تو عورتیں تو خوب خوش ہو رہی ہیں, ان سے ہاتھ نہیں کرایا جا رہا, لیکن آپ بھی عہد کر لو انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے. کیونکہ ایک کہانی ہے دائک پتریا, بولو دھرتیا میں دائک پتریا مائی کے گواں. اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے کسی کی بیٹی کو ٹھکرائیں گے, کسی کا کلیجہ ٹھکرائیں گے, یاد کر لینا ہمارا کلیجہ بھی کوئی اٹھائے گا. تب یہ نہ کہنا کہ سماج گندا ہو چکا ہے, تب یہ نہ کہنا لوگ غلط ہو چکے ہیں. ایمان والو ذرا غور کر لو. اب آئیے اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں. شادی کارڈ پہ کیا لکھایا جاتا ہے؟ انگریزی کی بات نہیں کرتا ہوں, شاہ اردو. دادا لوگ پڑھے ہیں اردو, اب ہمارے جوان تو پڑھے بڑے نہیں ہیں اردو کیا جانے. شادی کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا بولو؟ شادی شین وہ بڑی کی شین لوگ گنگا میں مکتبہ میں ملی صاحب دھونی کے بہائے رہے بھری نانی مر گئی. وہ شادی ہے. تو شادی پہ کتنا نقطہ ہے بولو لگا لو؟ 3 نقطہ ہے. کیا ہے؟ 3 نقطہ ہے. 3 نقطہ. یعنی ہمارے سماج اور معاشرے میں جو چلن عام ہے بولو اس کو ختم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. 1 نقطہ غائب. بچا کتنا؟ 2. ہماری انا بولو ختم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. کتنا نقطہ بچا؟ اب قیمہ فرائی, بوٹی فرائی, مرغا فرائی سے مل صاحب دال روٹی پہ آ رہے ہیں. غور کرنا. اب تیسرا وہ ہے جو ہمارا خاندانی عصبیت کا معاملہ ہے, وہ ختم. بولو شادی کیا ہو گئی؟ بولو انا ختم. 1 نقطہ ختم. معاشرے کا چلن ختم. دوسرا نقطہ ختم. اور جو ہے اپنا جو بھاؤ ہے, اپنا جو حسبی نسب کا معاملہ ہے وہ ختم. تو بولو کیا ہو گیا؟ شادی. بولو اللہ والو شادی کیا ہو گئی؟ شادی ہو گئی. یعنی شادی کو بولو شادی بناؤ. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے رب العالمین سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دیا ہے. اے پروردگار عالم ہم میں سے جو کاروبار کے معاملے میں پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دیا ہے. اے اللہ جو دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما دیا ہے. اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, اے پاک پروردگار عالم, ہم میں سے بہت سارے معاملات بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان حال ہے. اللہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ صحیح طور سے رب العالمین کو قرار دے دیا ہے. اے پروردگار عالم, میں رب العالمین جو اس پروگرام کو کرانے والے اور جو بھی ہم میں اس میں موجود ہیں شامل ہے, اللہ رب العالمین کو ان کے ان تمام ہمارے سالیہ کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا. اے اللہ مسلمان جو دنیا میں پریشان حال ہے سب کا حال مناسب بن جائے. اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, اے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمایا. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر گیا. ارے بولو ابا کی مان میں ابا کی بلڈنگ میں ہونا تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر گیا. اللہ انہیں جنت الفردوس
اسلام پر زندہ رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. اتنا ہی نہیں، رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اس شعر کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں کہ خدا کے گھر کا غلاف تالا، خدا کے گھر کا غلاف تالا، سیاہ موتی بلال بھی ہے. اے رب نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان جمال بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.